آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح آنکھ کھلتے ہی دل کہتا ہے آج بھی بہت سارے کام کرنے ہیں لیکن پتہ نہیں کیسے ہوں گے؟ جسم ابھی بستر سے نکلا بھی نہیں ہوتا کہ ذہن پہلے سے ہی پورا دن گزار چکا ہوتا ہے۔ گھر کے کام، بچوں کی فکر، شوہر کے کام، کھانے کا سوچنا، گھر کی صفائی، بجلی کا بل، خریداری اور رشتوں کی پریشانیاں اور مستقبل کے سوالات۔ اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ آخر مجھے ہر وقت تھکن کیوں رہتی ہے؟ میں اتنی جلدی تھک کیوں جاتی ہوں؟ کبھی کبھی واقعی جسم کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ مسلسل ذہنی دباؤ، فکر، اوور تھنکنگ اور ہر وقت دماغ میں چلنے والی سوچیں ہمیں ذہنی طور پر بہت ہی زیادہ تھکا سکتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بات کو سمجھیں گے کہ ہماری سوچیں ہماری انرجی پر کیسے اثر ڈال سکتی ہیں اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ایسی کون سی عادتیں اپنا سکتے ہیں جن سے ذہن کو سکون اور زندگی کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ ولاگز۔ تو چلیے آج کی ویڈیو پراپر سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ از دیٹ کہ کچھ نہ کچھ سوچتے رہنا۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ سوچنا یعنی اوور تھنکنگ۔ کچھ خواتین کا جسم ایک وقت میں صرف ایک کام کر رہا ہوتا ہے لیکن دماغ میں بیک وقت 10 کام چل رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً کہ آپ کچن میں سبزی کاٹ رہی ہیں لیکن دماغ میں چل رہا ہے کہ بچوں کی یونیفارم تیار کرنی ہے، کل کیا پکاؤں گی، گھر میں دودھ کم ہے، فلاں کام ابھی باقی ہے، اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو کیا ہوگا، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ یعنی ہمارا جسم تو ایک جگہ ہے لیکن دماغ جو ہے وہ ہمارا بیک وقت کئی جگہوں پر بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اتنی تھکاوٹ کیوں محسوس کرتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر مسئلہ اسی وقت حل کرنا ضروری نہیں ہوتا جب آپ کے ذہن میں آ جائے۔ کچھ باتوں کو کل کے لیے چھوڑ دینا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے اور یہ ایک صحت مند عادت ہوتی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ از دیٹ کہ ہر چیز کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرنا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ گھر ہر وقت بالکل صاف ہونا چاہیے، کھانا ہر روز بہترین ہونا چاہیے، بچوں کا کام وقت پر ہونا چاہیے، سب لوگ خوش ہونے چاہیے؟ اگر ان میں سے کوئی چیز مکمل نہ ہو تو آپ خود کو قصوروار سمجھنے لگتی ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، اپنے اوپر بالکل بھی بوجھ نہ ڈالیں۔ گھر جو ہے نا جس میں زندگی ہے، جس میں لوگ رہتے ہیں، وہ گھر جو ہے نا وہ زندگی گزارنے کی جگہ ہے، وہ کوئی میوزیم نہیں ہے۔ اس گھر میں چیزیں بکھری بھی ہوں گی اور کبھی سمیٹی بھی ہوں گی۔ کبھی گھر جو ہے وہ بکھرا ہوا ہوگا اور کبھی گھر جو ہے وہ بالکل ترتیب سے نظر آئے گا ہمیں، لیکن جو ہے وہ گھر کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم اپنے کام کاج چھوڑ کر جس سب چیزوں کو ترتیب سے رکھ کے اور جو ہے وہ ہم آرام سے بیٹھ جائیں جی، اور کھانا بھی ہر وقت بہترین ہی بنایا جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ہم پرفیکٹ نہیں کر سکتے۔ جب ہم پرفیکشن کے پیچھے بھاگتے ہیں نا تو ہم تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ از دیٹ کہ ہر وقت دوسروں کی فکر کرنا۔ خواتین اکثر اپنے گھر والوں کی ضروریات کو اپنی ضرورتوں سے پہلے رکھتی ہیں۔ یہ محبت ہے، لیکن اگر انسان ہر وقت صرف دوسروں کے بارے میں سوچتا رہے اور خود کو بالکل نظر انداز کر دے تو اندر سے تھکن بڑھ سکتی ہے۔ کبھی جو ہے وہ خود سے بھی باتیں کریں، خود سے بھی پوچھیں کہ میں کیسی ہوں، کیا مجھے آرام چاہیے، کیا مجھے کچھ دیر خاموشی چاہیے، کیا میں مسلسل پریشان ہوں۔ اپنی ضرورت کو بھی سمجھنا سیکھیں۔ اگر آپ تھکی ہوئی ہیں تو چند منٹ سکون سے بیٹھ جائیں اور ریسٹ کر لیں، پانی پی لیں، سانس لے لیں، اپنے آپ کو نارمل کر لیں اور خاموشی میں وقت گزاریں۔ تو اسی طرح سے ہی آپ اپنے گھر کو جو ہے وہ بہترین انداز میں چلا سکتی ہیں اور آپ تھکن بھی محسوس نہیں کریں گی۔ فورتھ پوائنٹ از دیٹ کہ ہر کام کو فوری سمجھنا۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایک عجیب سا اصول بنایا ہوا ہے کہ ہر کام ابھی ہونا چاہیے۔ پیغام آیا فوراً جواب دے دیا، فون بجا فوراً اٹھا لیا، اور جو ہے گھر میں کوئی چیز رکھی ہے فوراً تلاش کرو، کوئی کام یاد آیا تو فوراً کرو۔ لیکن زندگی میں ہر کام ایمرجنسی نہیں ہوتا۔ کچھ کام واقعی فوری ہوتے ہیں لیکن بہت سے کام صرف ہمارے ذہن کو فوری لگتے ہیں۔ ایک سادہ سا اصول بنائیں، ضروری، اہم اور بعد میں ہونے والے کام الگ الگ کریں۔ آپ کو ہر چیز ایک ہی دن میں مکمل نہیں کرنی۔ اگر آپ اپنے الگ الگ اصول بنا لیں گی نا تو آپ کبھی بھی تھکاوٹ محسوس نہیں کریں گی۔ ففتھ پوائنٹ از دیٹ کہ ماضی کی باتوں کو بار بار سوچنا۔
کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ماضی کے واقعات کو بھول نہیں پاتی، ان کو بار بار اپنے ذہن میں دہراتی رہتی ہیں، کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن ان کا دماغ جو ہے وہ ماضی کی باتوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ان کے ذہن میں اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ان کو اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ان کا جسم تو کام کر رہا ہوتا ہے لیکن جو ان کا دماغ ہے نا وہ اوور تھنکنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت وہ ماضی کی باتوں کو یاد کر کر کے دہرا دہرا کے جو ہے نا، بعض خواتین کو تو میں نے دیکھا ہے کہ اپنے منہ سے بھی بول رہی ہوتی ہیں، بڑبڑا رہی ہوتی ہیں نا، بڑبڑا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ کو ذہنی طور پر اتنا زیادہ تھکا دیتی ہیں کہ آپ کسی بھی قابل نہیں رہتے، بلکہ جو آپ کام کر رہی ہوتی ہیں نا وہ بھی آپ مکمل طور پر اور صحیح طرح سے نہیں کر پاتی۔ اس لیے ماضی کی باتوں کو بھولنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، اور اگر کوئی واقعہ ایسا پیش آ بھی گیا ہے کہ جس کو آپ معاف نہیں کر سکتی تو لیکن خود کو تو کم از کم معاف کریں نا، بار بار دہرا کر جو ہے وہ اپنے ذہن کو مت تھکائیں۔ مستقبل کی پریشانیوں کو پہلے سے ہی سوچ لینا۔ کچھ خواتین جو ہے نا، ابھی مستقبل آیا نہیں ہوتا اور پہلے سے ہی پریشانیوں کو سوچ کر جو ہے نا اس کے نتائج، اس کے رزلٹس جو ہے وہ لے کر بیٹھی ہوتی ہیں کہ اب یہ ہوگا، اب وہ ہوگا، ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہو گیا، اگر ویسا ہو گیا تو کیا ہو گیا۔ یہ جو مستقبل کی فکر ہے نا، یہ ہمیں نہیں کرنی۔ مستقبل جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے مستقبل میں کیا ہوگا آگے۔ ہماری پلاننگ جو ہے نا مستقبل کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ اچھا گمان کرنا چاہیے کہ ہمارا مستقبل اچھا ہو، ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو۔ اگر ہم اپنے ذہن میں اچھی سوچیں لائیں گے نا تو ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم اپنے ذہن میں ہر وقت نیگیٹو سوچ رکھیں گے نا اور مستقبل کی باتیں سوچ سوچ کر پریشان ہوتے رہیں گے تو ہمارا ذہن اتنا تھک جائے گا کہ ہم کوئی بھی کام پراپر نہیں کر پائیں گے، الٹا ہم تھکاوٹ محسوس کریں گے۔ اگر آپ پازیٹیو سوچیں گی اور مستقبل کی فکر ٹھیک ہے کریں، لیکن جو ہے وہ ایک دائرے میں رہ کر، ایک حد میں رہ کر کریں۔ وہ کام جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن آپ وہ بھی لینے کی کوشش کریں نا، تو آپ کو ذہنی طور پر بھی بے سکونی ہوگی اور جسمانی طور پر بھی بے سکونی ہوگی۔ اس لیے مستقبل کی فکر جو ہے نا چھوڑ کر نا، اللہ تعالیٰ پر اپنا مستقبل چھوڑ دیں، اپنے بچوں کا مستقبل اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کرنا، تو اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں۔ جو کچھ آپ کے بچوں میں حق کے حق میں بہتر ہوگا، آپ کے حق میں بہتر ہوگا نا، وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے جو ہے نا دعا کریں کہ مستقبل اچھا ہو اور اپنے ذہن کو مت تھکائیں۔ یہ وہ پوائنٹس تھے جن کو سوچ سوچ کر ہم ہر وقت تھکاوٹ محسوس کرتی ہیں۔ ہمیں ان پوائنٹس کو، ان عادتوں کو زندگی سے مائنس کرنا ہوگا اور جو ہے وہ اپنے آپ کو پرسکون کرنا ہوگا، اپنے ذہن کو بھی پرسکون کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی زندگی ایک بہترین انداز میں اور بہترین طریقے سے چلا سکیں۔ اگر ہم اوور تھنکنگ کر کے اپنے دماغ کو تھکا کے رکھیں گے ہر وقت تو ہم کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کر پائیں گے، ایون اپنے ساتھ بھی نہیں۔ اس لیے اپنے آپ پر رحم کریں۔